انما المؤمنون اخوہ کہ ایمان والے آپس میں بائی بائی ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایمان والوں کا دوسرے ایمان والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو تو مصیبت میں پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے سے وہ مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، ادھر جا کر وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، تو بے سر و سامانی کی حالت میں جب ادھر گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مدینے کے صحابہ انصاری صحابہ کو فرمایا کہ یہ فلاں صحابی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ فلاں تمہارا بھائی ہے، تمہارے پاس جو مالیت ہے، جو رہنے کے لیے جگہ ہے، اس میں اپنے بھائی کو حصہ دو، اس میں شریک بناؤ۔ یہاں تک اس وقت بھائی چارہ اور اثار کی قربانیاں دی گئیں کہ وہ صحابی رسول کے جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے، ان کی عدت مکمل ہوتی تو پھر وہ صحابی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتے، یعنی کہ اس قدر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ یہ اصل میں انسانیت کا دوسری انسانیت کے ساتھ پیار ہے، آپس میں ایک دوسرے کے یہ حقوق ہیں جو اسلام نے ہم کو سبق سکھایا ہے کہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے فرشتے۔ سامعین محتشم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، ایمان والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ مشکات المصابیح کی کتاب میں اس کو باب الشفقہ والرحمہ علی الخلق کے اندر ذکر کیا گیا، حدیث نمبر 4733 نمبر ہے، جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کا آپس میں کیسا تعلق ہے، فی تراحمہم، یہ آپس میں رحم دلی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، وَتَعَاطُفِهِمْ، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، کمثل الجسد، یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ مزید اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اشتکا عضوا، کہ جب کسی انسان کے ایک عضو کو، سارے کے سارے اعضاء کو نہیں، جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں، کوئی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، تو سائر الجسد، جسم کے سارے اعضاء لہو، اس بیمار عضو کے لیے، تداعی، ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ اگر کسی انسان کے کان میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی پورے جسم کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کے داڑھ میں درد ہوئی تو انسان کے پورے جسم کا سکون ختم ہو گیا، انسان کے سر میں تکلیف ہوئی اس کے پورے جسم کا سکون ختم ہو گیا،
ختم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے تداعا لہو، یعنی کہ سائر الجسد، وہ تمام کے تمام جسم کے اعضاء جب ایک عضو کو، ایک حصے کو بیماری میں دیکھتے ہیں تو ان کا بھی سکون ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے اعضاء میں سے ایک حصہ ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، مسلسل ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کان میں درد ہوتی ہے بالسحر، درد اس بندے کے کان میں ہے، آنکھوں میں نہیں ہے، درد اس بندے کے سر میں ہے، آنکھوں میں نہیں ہے، یا درد اس بندے کی داڑھ میں ہے، جسم کے کوئی حصے میں نہیں ہے، درد اس کے بازو میں ہے، پیٹ میں ہے، اس کی ٹانگوں میں ہے، اس کے پاؤں میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے معدے میں ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے، لیکن بالسحر یہ جسم اس کی درد کو اتنا محسوس کرتے ہیں، اتنا محسوس کرتے ہیں کہ بالسحر اس بندے کی رات کی نیند بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر اتنا محسوس، اس کی تکلیف کو کرتے ہیں، اس بندے کی راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس قدر اس کا درد اپنے اوپر لیتے ہیں، اس قدر ایک اعضاء کے درد کی وجہ سے اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں والحمى، یہاں تک کہ اس کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی بندے کو ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے، جب انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو بخار بھی ہو چکا ہے۔ آخر ایسا معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق آپس میں شفقت کا ہے، ان کا تعلق آپس میں مہربانی کا ہے، ان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہے۔ تو جب ان کا تعلق آپس میں اس قدر گہرا ہے کہ ایک کی تکلیف کی وجہ سے دوسرے اعضاء بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، راتوں ان کی بیداریوں میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو تم بھی کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم بھی آپس میں بھائی بھائی ہو، نے اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد، پہلی مثال دی کہ ایک جسم کی طرح ہے، دوسری اللہ کے محبوب علیہ السلام مثال دیتے ہیں کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ جو ایمان والے ہیں یہ ایک شخص کی طرح ہے، جتنے کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے اس کی تصدیق کر لی، صرف یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے، وہ چاہے پاکستان کے اندر رہنے والا ہو، وہ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہو، وہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہو، وہ افغانستان کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ عرب ممالک کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ یورپ ممالک کے اندر رہنے والا ہو، یا وہ فلسطین کے اندر رہنے والا ہو، جس نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد، وہ تمام کے تمام ایمان والے، وہ تمام کے تمام جہاں بھی روئے زمین پر رہتے ہیں، وہ ایک شخص کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ ایک شخص کی طرح ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس بندے کی آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، جب اس بندے کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر ہم کو فرمایا کہ ایمان والے ایک شخص کی مانند ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کسی صاحب ایمان پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، جب ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہو، جب ان کو پریشان کیا جا رہا ہو، جب کسی مسلمان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، فرمایا کرجل واحد، ایمان والے ایک شخص کی مثل ہے۔ مطلب یہ کہ تم اس کو اٹھا کر
خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو جو اس مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، جو اس مسلمان کے ساتھ جو ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جس قدر ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ذرا تصور کر کے دیکھو اس کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا ہم نے اس کو برداشت کر پانا تھا یا نہیں کر پانا تھا؟ ذرا فلسطین کی طرف دیکھیں، پہلے کشمیر کی طرف تھا، اب فلسطین کی طرف دیکھیں کہ کس طرح ان پر کتنے سخت بارود پھینک کر، کتنے بڑے ان کے اوپر میزائل پھینک کر ان کی بلڈنگوں کو، ادھر رہنے والے کلمہ گو امتیوں کو کس طرح خون کے اندر نہلا دیا، یہاں تک کہ وہ شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس طرح آج فلسطین میں ہے اور ہم ملک پاکستان میں ہے، ان کے درد کو ایسے محسوس کرو کہ ان کو ہٹا کر اگر خود اپنے آپ کو تصور کرو کہ ہم فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو ان کی عورتیں ہیں وہ اس کی جگہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر جو بچے ہیں ادھر ہمارے بچے ہیں، ادھر جو بوڑھے آدمی ہیں ان کو ہم اپنے والدین تصور کر لیتے ہیں، اور پھر یہودی جس طرح ان پر ظالمانہ رویہ سلوک کر رہے ہیں، دن رات ان پر مسلسل ان کی جانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، کوئی بھی جنگی جو قیودات ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو پسے پش ڈال کر ان کو جنگ کے ساتھ ان کو کس طرح ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی جو جنگ کے قوانین ہیں، ان قوانین کو بھی پسے پش ڈال کر وہ ہاسپٹلوں کے اندر میزائل کرا کر وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ جن کو جنگ کے اندر بھی مارنا جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے، اے میرے پیارے صحابہ جب تم کسی جگہ پر جنگ لڑنے کے لیے جاؤ تو کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے تمام حدیں پار کر دی، اس قدر حدیں پار کر دی، اس قدر حدیں پار کر دی کہ وہ زخمی انسان جو ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں، علاج جو کروانے کے لیے ادھر ہیں، ان پر بھی میزائل پھینک کر وہ بھی کس طرح شہید کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کَرَجُلٍ وَاحِدٍ، ایمان والے کو ایک شخص کی طرح، ایک انسان کی طرح ہے، ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرو۔ جب تم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرو گے تو یقیناً پھر تمہیں احساس ہوگا، تمہارے دل کے اندر درد پیدا ہوگا، تم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو سامعین محتشم تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر فرمایا لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور پھر دوسرے نمبر پر حق بتایا لا یظلمہ، کہ جب کسی دوسرے مسلمان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو، وہ تکلیف میں وہ پریشانی میں مبتلا ہے، تم اس کو بے یارو مددگار نہ چھوڑو۔ یعنی کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو ایمان والوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مزید حدیث پاک میں فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک گھر کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ گھر کی مانند ہے، کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے، مومن کی مثال بھی آپس میں گھر کی طرح ہے۔ جب انسان گھر بناتا ہے تو گھر بنانے کے لیے انسان اینٹیں خریدتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اینٹیں خریدتا ہے۔ جب وہ اینٹیں خریدتا ہے تو اینٹوں کے ذریعے وہ آدمی دیوار بناتا ہے، تو دیوار بنانے کے سیمنٹ، ریت، جو بھی مٹیریل ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، دیواریں بناتا ہے، لینٹر ڈالتا ہے، پھر اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے
وہ اپنے گھر کی دیواروں کو پلستر کرتا ہے، پھر اس پلستر کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر چونا ڈالتا ہے، پینٹ وغیرہ کرتا ہے، مزید اس کی مضبوطی کے لیے اپنے گھر کے اوپر ماربل لگاتا ہے، اس کے اوپر ٹائلیں لگاتا ہے تاکہ میرا گھر کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ جب ایک انسان گھر بناتا ہے تو وہ آدمی جب گھر بنا لیتا ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی آفات سے، بڑی مصیبتوں سے، بڑی تکلیفوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی کا سامان فرض کرے، گھریلو ضروریات کی چیزیں گھر میں پڑی ہوں اور کچھ چیزیں باہر پڑی ہوں، کیا گھر میں پڑی رہنے والی چیزیں محفوظ ہوں گی یا باہر پڑی رہنے والی؟ جو گھر میں چیزیں ہوں گی وہ محفوظ ہوں گی۔ اسی طرح انسان کی جو گھر میں مستورات ہیں، اگر وہ چار دیواری کے اندر رہیں پھر ان کی عزت محفوظ رہے گی، یا گھر سے باہر رہیں، گھر کے اندر رہیں گی تو پھر ان مستورات کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ چار دیواری کے اندر رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ انسان خود گھر کے اندر رہے گا تو محفوظ رہے گا۔ مطلب یہ کہ جب انسان گھر بنا لیتا ہے، جب انسان کیا کرتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، تو پھر وہ بندہ بڑی مصیبتوں سے، بڑی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شدت کی گرمی ہوتی ہے، جو شدت کی گرمی انسان کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنتی ہے، اگر انسان گھر میں ہوتا ہے تو وہ شدت بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شدت سے سردی ہو جائے، انسان گھر سے باہر ہو تو بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ گھر چار دیواری کے اندر رہتا ہے، گھر اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سردی کی وجہ سے جو بیمار ہونا ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح تیز ہوائیں، آندھیاں آتی ہیں، اس سے بھی اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو تو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو تو اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی گھر کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کی اس لیے مثال دی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے گھر کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ گھر کے اندر جب وہ اینٹیں لگائی جاتی ہیں، وہ اینٹیں اس طرح جب ایک دوسرے کے اندر لگا دی جاتی ہیں وہ گھر کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام مزید مثال دے کر فرماتے ہیں ثم شبک بین اصابعہ، نبی کریم علیہ السلام اس طرح اپنے ہاتھوں کی، یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح صحابہ کے سامنے کیا، انگلیوں کے اندر اس طرح انگلیاں ڈال کر کہا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ڈال دی جائیں یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے، 1-1-11 کی طرح ان کے اندر طاقت ہو جاتی ہے۔ جب یہ مومن آپس میں اس طرح ہو جائیں گے، ایک مکان کی مانند ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کوئی بھی طاقت مسمار نہیں کر سکتی۔ ادھر مکان جیسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر مومن اس طرح آپس میں مل جائیں، مسلمان اس طرح آپس میں مل جائیں، تو کوئی بھی یہودیت کی طاقت اگر ان کے اندر اتحاد آ جائے تو کوئی بھی یہودیت کی طاقت ہو یا نصرانیت کی طاقت ہو، کیسی بھی سازشیں ہوں، وہ مسلمان کو کبھی بھی گرا نہیں سکتی ہیں۔ سامعین محتشم، آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے اس روئے زمین پر کم و بیش 57 ملک ہیں۔ کتنے ملک ہیں؟ 57 ملک ہیں، 50 اور 7 57 ملک ہیں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک گھر کی طرح ہے۔ وہ اسرائیل کے اندر رہنے والے اگر یہودی فلسطین پر حملہ کرتے، یہ جو اسلام کے 57 ملک ہیں، کہا کہ تم ایک گھر کی مانند ہو، کہ جس طرح گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو ایمان والوں کو بھی، یہ تمام اسلامی ممالک کو بھی آپس میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اتحاد کر کے ان یہودیوں کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، ان کے آگے دیوار بننا ہوگا۔ انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، ہمارے قبلہ اول پر تم نے حملہ کرنا ہے، اگر تم نے فلسطین کے اندر عورتوں پر، بچوں پر، مردوں پر، بوڑھوں پر حملہ کرنا ہے تو پہلے تمہیں 56 ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہم 56 ممالک ایک دیوار کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ ساری اتحاد ختم ہو چکا ہے، کیونکہ
جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, اس کو موت سے ڈر نہیں ہوتا, اس کو بلکہ شہادت سے پیار ہوتا ہے. کس سے پیار ہوتا ہے؟ شہادت سے پیار ہوتا ہے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی سے اتنا پیار نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ میری زندگی حقیقت میں وہی ہے جب میں نے مرنا ہے, اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ حقیقت میں میری زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر جہاد کے اندر موت ہمیں آ جاتی ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا معراج ہو سکتی ہے. لیکن یہودیت کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, ان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے. لیکن یہ پھر بھی تمام کے تمام جنگی قوانین کو پسے پش ڈال کر, کیونکہ اسلام نے جنگی قوانین بنائے ہیں, وہ تو اسلام کو مانتے نہیں. چلو اقوام متحدہ کے اندر جنگی قوانین ہے, بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو, تم مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہو, یہ جنگی قوانین نہیں ہے جس طرح تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. لیکن وہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ تعداد کم ہے وہ یہودیت کی ہے. روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ تعداد کم ہے تو وہ یہودیت کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کم تعداد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں, اتنا حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم کو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, مسلمان ایک شخص کی مانند ہے, مسلمان ایک گھر کی مانند ہے, کہ ایک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان کہیں بھی ہو وہ اس کے درد کو محسوس کرے. آج یہ ہمارے دل و دماغ سے سبق نکل چکا ہے. آج ہمیں صرف اپنے اقتدار کا نشہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. آج ہمیں سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹا پیسہ ہوگا تو بیوی بھی تیری ہے, اگر پیسہ ہوگا تو اولاد تیری بنے گی, اگر تیرے پاس مال و دولت ہوگی تو پھر تیرے رشتہ دار بنیں گے, تیرے ماں باپ بھی پھر ہی تیرے بنیں گے. معاشرے میں تجھ کو عزت ملے گی تو اس وقت ملے گی جب تیرے پاس پیسہ ہوگا. جب پیسہ نہیں ہوگا تو تم معاشرے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھے گا. جب سے ہم نے انسانیت کو یہ درس دے دیا تو اگر ہمیں کوئی مظلوم نظر بھی آتا ہے, اگر کوئی ہم سے مدد طلب کرتا بھی ہے, تو مدد کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ میں اس غریب کی, اس مظلوم کی مدد کروں گا, گویا کہ اس کے بدلے میں اس سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا. للہیت دل سے ختم ہو چکی ہے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ختم ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی غرض سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مدد کی تو ہمیں کیا ملے گا. سامعین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں عام ہیں, موبائلوں کے اندر کلپ آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, کسی کی 1 ماہ عمر ہے, 2 ماہ عمر ہے, کوئی 1 سال کی ہے, کس طرح وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں. ان سے کھانے کے لیے چیزیں روک لی گئیں, ان سے پینے کے لیے چیزیں روک لی گئیں, ان سے جو علاج کے لیے ادویات ہیں ان کو روک لیا گیا, ان سے آکسیجن کو روک لیا گیا. یہاں تک کہ جو فلسطین کے اندر ہاسپٹلوں میں ہیں ان پر ظلم و ستم کر کے فلسطین کے اندر جو ہاسپٹل ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے. جو ادھر علاج کے لیے بھی ہیں وہ بھی جو ہے حفاظت میں نہیں ہے. اس قدر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اسلام کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کہ جو انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کا ضرور استعمال کرے, نہیں تو قبلہ اول کی خاطر تم کر لو. اگر ہمارے یہ ایٹمی طاقت یہ قبلہ اول کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی تو پھر آخر یہ مسلمانوں کے لیے بھی کب ہوگی. ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملکوں پر یہودیت غیر مسلم قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, فلسطین کس طرح دن بہ دن قبضہ کرتے جا رہے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے. سامعین محتشم, یہ جب شہید ہو جاتے ہیں بچے, عورتیں جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کو کفن دے رہے ہیں, ان پر جنازہ پڑھ رہے ہیں, ان کو دفن کر رہے ہیں, حقیقت میں انسان اس وقت نہیں مرتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کا مرنا, اس کو غسل دینا, اس کو کفن پہنانا, دفن کرنا, یہ رسم شریعت ہے. اقبال, انسان کا مرنا, اس کو غسل دینا, کفن پہنانا, اس کو دفن کرنا, یہ رسم شریعت ہے. اقبال
वगरना तो इंसान उस वक्त ही मर जाता है कि जब मुश्किल वक्त में उसके अपना ही साथ छोड़ देते हैं। जब असल में इंसान उस वक्त मर जाता है कि जब 56 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी कोई भी उनका कंधा बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो इसलिए यहूदियत वो तमाम जंगी कवानीन को पसे पुश डालकर किस तरह उन पर हमले कर रहे हैं, किस तरह छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। सामीने मोहतशम कि एक बंदे को कोई मुसीबत आ पहुंची, उसके दिल में हाजत है, उसके दिल के अंदर आरजू है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है। माँ भी मुसल्ले पे बैठी है, बेटा भी मुसल्ले पे बैठा है, बहन भाई भी बैठे हैं। कभी फुलां पीरो मुर्शिद के पास जा रहा है, कभी इमाम मस्जिद के पास जा रहा है, दुआ करे मेरे बच्चे को मुलाजमत मिल जाए, ये परेशानी है दूर हो जाए, हमारी ये हाजत है पूरी हो जाए, लेकिन पूरी नहीं हो रही। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा जिसकी इस तरह हाजत पूरी ना हो रही हो, वो किसी मुसलमान की हाजत पूरी करने में मसरूफ हो जाए, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजतों को भी पूरा कर देगा। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन फरज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फरजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा। देखिए कल क़यामत के दिन इंसान के ऊपर किस कदर मुसीबतें होंगी, किस कदर परेशानियां होंगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, इंसान के जिस्म पर कोई भी लिबास नहीं होगा, न पाँव में जूता होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान खौफो हिरासत में मुब्तला होगा, हर इंसान एक दूसरे का सहारा तलाश करेगा, कोई भी किसी का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसके पास भी जाएंगे, आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे कि आज अल्लाह का इतना कहर है, इतना गजब है, आज इतनी मुसीबतें हम पर आ पड़ी हैं, आप ही अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए शफात कर दे। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, कि दूसरों के पास चले जाओ। हालांकि वो इंसानियत के बाप है, अल्लाह की जात ने उनको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है, तमाम अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम के बाप है, इंसानियत का सिलसिला ही उनसे चला है, अल्लाह की जात ने उनको जन्नत में ठहराया है। लेकिन अल्लाह का इस कदर गजब होगा कि शुरू में किसी का भी सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे कि अल्लाह की मुसीबतें उनसे दूर कर दी जाएं। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरजल्लाहु अन्हु कुर्बतन, अगर कोई बंदा किसी मुसलमान मोमिन की मुसीबत को दुनिया में रहते हुए दूर कर देता है, तो कल क़यामत के दिन की जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हैं, दुनिया में तुम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर करोगे तो कल क़यामत के दिन की अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को भी दूर फरमा देगा। जब अल्लाह ताला की जात तुम्हारी मुश्किलात को दूर फरमाएगा तो फिर तुम्हें अपने इस रहमत के साए तले भी जगह अता फरमाएगा, हौज़े कौसर के जाम भी पीना नसीब फरमाएगा। सामीने मोहतशम, मुसलमानों की मदद करने में इतना इंसान को दुनिया आखिरत में फायदा होता है। फिर आखिरी बात दिल के कानों से समात फरमाइएगा कि जब इंसान मर जाता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको कफन पहनाया जाता है, फिर लोग उसको अपने कंधों पर उठाकर जनाज़गाह ले जाते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, फिर अपने कंधों पर उठाकर उसको कब्र तक ले जाते हैं, कब्र के अंदर दफन कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हालांकि किया क्या कि जब कोई आदमी इस दुनिया से चला जाए कि तुम उसको कंधा देते हो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मरे हुए आदमी को अगर कोई मोमिन कंधा दे दे, हर कदम के बदले अल्लाह ताला बंदे का कबीरा गुनाह मुआफ फरमा देता है। अगर कोई बंदा जो इस दुनिया से जाता है उसको कंधा देता है, कंधा देकर जितने कदम उठाएगा हर कदम के बदले एक अल्लाह की जात उसका कबीरा गुनाह मुआफ फरमा देती है। और जो बंदा जिंदा आदमियों का मददगार बनेगा उससे अल्लाह कितना खुश होगा। हमें जिंदा की कदर भूल चुकी है, हम जिंदा आदमियों को उनकी क्या कदर अहमियत है, उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए,
ہم یہ سبق بھول چکے ہیں، پھر دیکھو کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تیری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اس نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن تیرا اور اس کا تعلق آپس میں اس چیز کا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مرنے والا بھی مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، تو بھی صاحب ایمان ہے، تو اس کے لیے جب جنازہ جا کر نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صرف باوضو ہو کر صفوں کے اندر کھڑے ہو کر نماز جنازہ کی نیت کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں جب اس مرحوم کے لیے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اس کی آخرت کے لیے بلائی کے لیے دعا کرتے ہو، دعا کرنے کی وجہ سے کہ اس بندے کی قبر و حشر جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اللہ کی ذات تجھے کیا انعام عطا فرماتی ہے۔ کہا کہ تم میت کے ساتھ جنازہ تک گیا، ادھر جا کر تو نے نماز ادا کی، پھر اس کو کندھے پہ اٹھایا، تو قبرستان تک گیا، اس کو دفن کرنے تک ساتھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے لیے اتنا خوش ہوگی، تجھ پر اتنا راضی ہوگی کہ یہ عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب کو درج فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے تو اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، پہلا سبق ہے کتاب خدا یعنی قرآن مجید، پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، ولا کہتے ہیں محبت پیار، فرماتے ہیں وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کا رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسی لیے تو اقبال بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارو مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کے خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ تو سامعین محتشم، جہاں تک طاقت ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے ان مظلوم مسلمان کی مدد بنے، ان کی آواز بنے، چاہے سب سے پہلے تو ہمیں یہودیت کی، غیر مسلم کی جتنی بھی اشیاء ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو چھوڑو۔ یہ ہم سے پیسے کماتے ہیں، وہی بارود بنا کر مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اقتدار تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم ادھر جا کر جائیں اور ان کے ساتھ جہاد کر سکیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں۔ جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کو استعمال کرو تاکہ قبر و حشر کے اندر ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔